سورس سے پتہ چلا کہ دن میں ان کو بہت زیادہ تکلیف تھی لیفٹ سائڈ جو ہے وہ سینے میں، اور اس وجہ سے دن کو ڈاکٹرز کی ٹیم تھی، 2 لیڈی ڈاکٹرز تھیں یا 3، وہ گئے وہاں پر، انہوں نے ان کا چیک اپ کیا، اور اس کے بعد جو بھی انہوں نے میڈیسن دی شاید اس کے اوپر انہیں آرام نہیں آیا، تو لہٰذا ان کی تکلیف بڑھی، جس کی وجہ سے رات کو دوبارہ ڈاکٹرز کی ٹیم وہاں پر گئی، اور دوبارہ وہاں پر انہوں نے جا کر جو بھی چیک اپ کیا، جو بھی میڈیسن دی، ہمارا حق تھا، ان کی فیملی کا حق تھا کہ بتایا جاتا، لیکن وہاں سے گاڑی روکنے کی ہم نے کوشش کی کہ ڈاکٹرز بتائیں، وہ گاڑی روک کے ہمیں پتہ چلے، لیکن انہوں نے گاڑی ٹکر مار کے وہاں بھگا کر لے کر نکل گئے اور ہمیں کوئی انفارمیشن نہیں دی۔ ابھی تک ہمیں کوئی انہوں نے انفارمیشن نہیں دی کہ ان کی صحت کے حوالے سے کیا کل ایسی صورتحال پیش آئی۔ اس میں آپ کو بتانا چاہوں کہ دیکھیں، پیمز ہاسپٹل کی طرف سے ایک وہ اعلامیہ کہتے ہیں یا ان کا بیان ہے، وہ ایک جاری کیا گیا ہے۔ اس بیان کے اندر وہ کہتے ہیں جی کہ ان کی طرف سے ہمیں یہ چیسٹ کے حوالے سے پین اور اس کے ساتھ ساتھ معدے کے حوالے سے انہوں نے جلن کے حوالے سے ہمیں شکایت کی، جس کے اوپر ہم جا کر گئے ہیں اور ہم نے بہتر لائف سٹائل اور معدے کے حوالے سے کچھ ٹیسٹ اور اچھا کھانا جو ہے وہ تجویز کیا ہے۔ آپ اس چیز سے اندازہ لگا لیں کہ ہم جو باتیں کر رہے ہیں وہ باتیں انہوں نے تسلیم کر لیں، ہم جو کہہ رہے ہیں وہ انہوں نے تسلیم کر لیں کہ واقعی ان کی طبیعت جو ہے خراب تھی اور وہ یہ شکایات کر رہی تھیں، لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو لوگ جن لوگوں نے گرفتار کیا ہو، جن لوگوں نے کیسز بنائے ہو، ان کی کسٹڈی کے اندر کس طرح سے علاج جو ہے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ ہم فی الفور مطالبہ کرتے ہیں، ہم فی الفور کہتے ہیں کہ پرائیویٹ ہاسپٹل شوکت خانم ہاسپٹل سے ان کا ٹریٹمنٹ کروایا جائے اور ان کے ڈاکٹر کی جو ہے سرپرستی میں وہ ان کا علاج کروایا جائے، اور جن لوگوں نے زہر دیا ہے ان کی نشاندہی کر کے ان کے خلاف کارروائی کا ہم مطالبہ کرتے ہیں۔ Thank you, Panjota. Very kind of you. Kamal. چیئر چینج کرنا اور جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح ڈاکٹر ہمایوں صاحب نے اور رؤوف حسن صاحب، نعیم صاحب نے آپ کو بتایا ہے، بشریٰ بی بی کی جو سچویشن ہے اس کے حوالے سے میں کچھ تھوڑی سی اور بھی بات کروں گی، کیونکہ موجودہ ٹائم میں رجیم چینج کے بعد آپ نے پاکستان میں یہ روایت پڑتی دیکھی ہے کہ خواتین کی ٹارگٹنگ کس طرح کی جاتی ہے۔ میں صرف یہ ہائی لائٹ کرنا چاہتی ہوں کہ یہ سب کچھ کیا کیوں جا رہا ہے۔ میں دعوے سے کہہ رہی ہوں کہ آپ میں سے کسی نے بشریٰ بی بی کو کبھی ٹویٹر پہ نہیں دیکھا، کسی اور سوشل میڈیا کے فورم پہ نہیں دیکھا، کسی پولیٹیکل فورم پہ بیٹھ کے پالیٹکس کرتے نہیں دیکھا، تو کیا وجہ ہے کہ ان کے ساتھ اس قسم کا سلوک کیا جا رہا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ سابق وزیر اعظم کی جو اہلیہ ہیں، سابق خاتون اول، جنہوں نے ایون خاتون اول ہوتے ہوئے بھی کوئی اسٹیٹ کے پروٹوکولز انجوائے نہیں کیے، آپ نے ان کو کسی تقریبات میں نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ آئی ہوں یا انہوں نے کوئی سیاسی بیانات دیے ہوں، اور ان کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ باقی خواتین بھی، دیگر خواتین بھی، ہمارے جو چیئرمین ہیں ان کی بہنیں بھی، آج تک انہوں نے کبھی کسی بھی سیاسی معاملات میں دخل اندازی نہیں کی، نہ کسی پارٹی کے عہدے کو انجوائے کیے، نہ سینٹ میں، نہ نیشنل اسمبلی میں، نہ کسی صوبائی اسمبلی کی وہ رکن ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ دراصل نشانے پہ عمران خان ہے۔ جس طرح ہمایوں محمد صاحب نے بتایا ہے کہ غیرت مند انسان ہے، ان کے گھر کی ان پردے دار خواتین، ان کی بیوی کو جس وقت ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ان کو تکلیف دی جا رہی ہے، ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، تڑپایا جا رہا ہے، سلو پوائزننگ کی جا رہی ہے، تو مقصد سارا صرف اور صرف عمران خان سے این آر او لینا ہے، قیدی نمبر 804 سے این آر او لینا ہے۔ کیوں؟ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس نے اس پاکستانی عوام کے لیے حقیقی آزادی کا خواب دیکھا ہے
اس عوام کو شعور دی ہے، نوجوانوں کو زبان دی ہے، ہمارے حقوق کی بات کی ہے، خواتین کو سیاست میں مقام دیا ہے۔ آج یہاں پر علیمہ باجی نہیں ہے ویمن ونگ کی پریزیڈنٹ، کمل شوزب اس لیے بیٹھی کیونکہ وہ اس کی پارٹی کی رکن ہے۔ یہاں پہ رؤوف حسن صاحب بیٹھے، ان کے خاندان کا کوئی بندہ نہیں بیٹھا۔ آپ اس وقت اسمبلیوں میں ذرا نظر دوڑائیں، اس وقت آپ دیکھیں اپنی حکومتوں میں چاچا، بھتیجی، بیٹے، بیٹیاں، وہ جناب انکنٹیسٹڈ آصفہ بھٹو صاحبہ تشریف لا رہی ہیں، فرسٹ لیڈی کا سٹیٹس ان کو دے دیا گیا ہے۔ پاکستان کے ہر اسمبلی میں آپ کو موروثیت نظر آئے گی، لیکن ایک پارٹی ہے جس کا لیڈر نے جو کہا ہے وہ کر کے دکھا رہا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ بشرا بی بی کو تڑپایا جا رہا ہے۔ کیا بات تھی کہ 2 مہینے تک ان کے ٹیسٹ نہیں کیے گئے؟ کیوں نہیں کیے گئے؟ جب پہلی دفعہ بھی نعیم پنجوتا نے بھی آ کے بات کی، باقی سب نے، ہم سب نے بارہا یہ اجاگر کیا کہ وہ بتا رہی ہیں کہ مجھے تکلیف ہے، میرے حلق سے کوئی پانی تک نہیں اتارا جا رہا۔ اتنی ٹارچر کرنا، اتنا تکلیف دینا، یہ سوائے اس کے کہ کوئی نیچ دشمن ہی کر سکتا ہے کہ گھر کی عورتوں کو اس طریقے سے ٹارگٹ کیا جائے۔ گھر کی پردے دار خاتون کو آپ سیاست میں گھسیٹے۔ پہلے عدت جیسے گھٹیا شرمناک کیسز میں ان کو نامینیٹ کیا گیا، اور ان کیسز کی کیا حقیقت ہے؟ ان کیسز کی حقیقت سابق انٹیریئر منسٹر نے بڑے کھل کے بتا دی ہے۔ جس کے دور میں یہ کیسز بنتے رہے، جو رانا ثناء اللہ کے دور میں جن میں یہ کیسز بنتے رہے، جس وقت یہ پھپکیاں کسی جاتی تھیں، سابقہ خاتون اول کے نام پہ اتنے بڑی بڑی داستانیں اور پریس کانفرنس کی جاتی تھی، آج اس نے آ کے بتا دی ہے کہ اگر عمران خان صاحب کسی ٹیبل پہ بیٹھ جائیں، ہمارے ساتھ ڈیل کر لیں، تو یہ سارے کیسز ختم ہو سکتے ہیں، وہ آرام سے باہر آ سکتے ہیں۔ تو اگر عمران خان صاحب کے تمام کیسز صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نتیجہ ہے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ خاتون اول بشرا بی بی جو ایک غیر سیاسی گھریلو پردہ دار ایک عزت دار خاتون ہے، اس کے اوپر جس قسم کے بیہودہ چارجز لگائے گئے، جس طرح کے الزامات اور کیس لگا کے ان کو قید حبس بیجا میں رکھا گیا ہے، زبردستی ان کو بند کیا گیا ہے، نظر بند کیا گیا ہے، ان کو اس وقت سالیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا گیا ہے، کوئی ان تک پہنچ نہیں سکتا۔ ان کی طبیعت خراب ہو تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا اندر سلوک ہو رہا ہے۔ ڈاکٹرز کی ٹیم جاتی ہے، ہمیں یہی نہیں معلوم ہے کہ وہ کس لیے گئی ہے اور کیا ٹریٹمنٹ کر کے آ رہی ہے، کس قدر ان کی طبیعت خراب تھی، کتنی تشویشناک حالت تھی، کیوں اس خاتون کو اتنا ٹارچر کیا جا رہا ہے؟ صرف نشانے پہ عمران خان ہے۔ صرف عمران خان سے یہ ڈیل کرنی ہے کہ تم اس عوام کو آگاہی نہ دو، اس کے حقوق کی بات نہ کرو، غریبوں کے لیے کوئی کام مت کرو، اس ملک کی جو اکنامکس تھی اس کو ٹرن اراؤنڈ کر کے 6.1 گروتھ ریٹ پہ نہ لاؤ، اور اس کے علاوہ انڈسٹری کو نہ چلاؤ، غریب کسان کی فکر کرنا چھوڑ دو، اپنے نوجوانوں کو فکر کرنا چھوڑ دو، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام کیوں بلند کرتے ہو، جا کے تسبیح پکڑ کے کیوں جاتے ہو، کیوں لا الہ الا اللہ جا کے اقوام متحدہ میں کرتے ہو، یہ سب کچھ بند کر دو۔ اور اس سب کے لیے ٹارچر کس کو کیا جا رہا ہے؟ بشرا بی بی کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ میں یہاں سوال پوچھتی ہوں، آپ کے 6 سینئر ججز نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیٹر لکھا ہے کہ ہم اپنے فیصلے صحیح طریقے سے نہیں دے پا رہے، مداخلت ہو رہی ہے۔ مستحکم فرما اے اللہ، جو دونوں ملکوں کے درمیان معاہدات ہوئے ہیں اسلامی پاک ایران دوستی کے حوالے سے، ان معاہدات کو برکت عطا فرما، کامیابی عطا فرما اے اللہ، دونوں ملکوں اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، اور دونوں ملکوں کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرما، اور اے اللہ غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمدہم وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔